الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پہ محبت اور ذوق و شوق میں ایک مرتبہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حبیب مکرم آقا انعامدار فخر موجودات حضور سرور جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ تحیت صلاۃ خدمت علیہ کروڑوں درود و سلام دہدیہ نچھاور کرنے تو بعد عزیزان گرامی آج کی اس محفل مبارکہ کے اندر جو آیا مبارکہ تلاوت کا اندر شرف حاصل کیتا ہے یہ تسلسل ہے جس آیا مبارکہ کے حوالے میں کہ علامہ حیدری صاحب بیان فرمانے سنتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقوی کتوں حاصل ہوئے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متقین لوگوں کے نال تسی تعلق جوڑ لو، نسبت اختیار کر لو، انہوں کی سنگت اختیار کر لو۔ لیکن عزیزان گرامی تقوی کتوں آئے گا؟ اور اس محفل مبارکہ کا جو تعلق جس طرح قبلہ علامہ صاحب بیان فرمانے سنتے کہ حضور حضورالمشائخ علیہ رحمۃ انہوں کے یوم وصال کے حوالے میں بھی اس کا تعلق ہے، نسبت ہے۔ ولی کوئی بھی ہو گئے، کسی بھی سرزمین تو ہو گئے، کسی بھی خطہ عرضی تو ہو گئے، بال یقین کہ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی مکس اپ نہیں، واضح جس نے بھی ولایت لبی ہے، یہ تقوی جس نے نصیب ہوا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب نہ نصیب ہے۔ اور اس آیا مبارکہ خواہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دیکھو نبی علیہ السلام کا لڑکا اس نور نبوت دی، اس نور ہدایت دی پاسداری نہیں کی تھی، بے ادبی کی تھی، ادب نہیں کیتا تو یقیناً قرآن شاہد ہے تو ہدایت تو محروم ہے۔ رشتہ کتنا بھی نزدیکی کیوں نہ ہو گئے، رشتہ کتنا بھی دور کا کیوں نہ ہو گئے، یا رشتہ خونی کو نہ بھی ہو گئے، جس قدر اس مرکز ہدایت اور نور ہدایت میں تعلق وابستہ ہوگا اس قدر ہی وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اس واسطے جو آیا مبارکہ کا انتخاب کیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ پاک نے سورہ الحجرات بھی
ان ابتدائی آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنہاں نے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس کے اندر حضور کے ادب کی خاطر اپنی آواز بلند حضور کی آواز کو نہیں کی تھی، حضور علیہ السلام کی آواز کو اپنی آواز میں بلند نہیں کیتا، اللہ فرماندا ہے کہ اولئک الذین یہ لوگ جنہاں دے دلاں نوں رب نے تقوی لئی خاص کر دیتا ہے، جس تقوی دی اور جس تقوی کا اظہار اور انہوں نے اس تقوی نال نسبت کا جو تعلق کہ علامہ صاحب بیان ہمارے سامنے یہی اور اس کی تائید اور توثیق حالانکہ کرنے بعد والی تو چاہیے لیکن وہ پہلی آیت کے اندر ہی تائید اور توثیق ہے کہ اگر یہ چیز نہیں تسی آکو کہ نمازہ پڑھنے تقوی حاصل ہوئے گا، تسی آکو کہ روزہ رکھنے تقوی حاصل ہوئے گا، تسی آکو کہ حج اور زکات کی ادائیگی کے اندر تقوی نصیب ہوئے گا، تسی آکو کہ تہجد کی نماز پڑھنے تقوی نصیب ہوئے گا، وہ سب اہم چیزیں ہیں، بہت کام میں ذکر ہے، لیکن عزیزان گرامی اول ذکر پہلی جڑی آیت ہے جدا تیرے آمد تو پہلا جدا تعلق ہے اور تسلسل روایت آ رہی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تسی نمازی بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، تسی پرہیزگار بھی ہو، تسی حج دی ادائیگی بھی کر دو، تسی زکات میں بھی ادا کر دو، تسی زکات میں عامل ہو، لیکن اگر تسا حضور کی آواز کو اچھی آواز کر دیتی جان بوجھ کے، اگر کوئی نقص ہو تو ظاہر بولا بندہ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے وہ قاصر ہے، انہیں پتا ہے کہ میری آواز کا لیول کی ہے، ظاہر ہے وہ مجبور ہے، معذور ہے، اور حال کے تعذر کے اندر انسان کا عذر جڑا ہے بارگاہ الہی قبول فرما لیتے۔ اگر ایمان ہے نماز روزہ حج زکات کا وہ عامل ہے لیکن بارگاہ نبوت کے اندر صرف غلطی اتنی ہے کہ حضور کی آواز کو آواز بلند ہو گئی تو پھر سزا کی انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تھوڑے اعمال برباد کر دیتے جان گے اور تسی بے خبر نہیں ہو گئے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ تقوی خالصتاً بالکل مخصوص لفظوں کے اندر تقوی کی بنیاد صرف اور صرف محبت رسول اور ادب رسول کو لائی جائے شان مصطفیٰ آستانہ اللہ لکل سیدان شریف حضور شہنشاہ لاسانی اور اس واسطے علامہ اقبال علیہ رحمۃ فرمایا کہ کی محمد سے وفاتوں میں جو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے ایمان اور تیرے ایقان اور تیرے ایمان کی جان صرف اور صرف کی ہے تو حضور علیہ السلام کا عشق، اور جنہ دلان کے اندر حضور علیہ السلام کا عشق جنہ دلان کے اندر رب نے عطا فرمایا، جنہ دلان رب نے نور ہدایت اور مرکز ہدایت نال نسبت اور محبت جہی ہے جنہ دلان مزین فرما دیتا ہے، یقیناً زندگی کے اندر بھی انہوں نے کامیابی ہے اور آخرت بھی کامیابی جانا کسی اور پاسے سے، لیکن اس نے پھر اگلی آیت ایک آیت پڑھ کے اس کو پچھلی اور پھر اس کو اگلی معلوم ہوگا کہ قرآن اول کا آخر، قرآن اول بھی تے آخر بھی تے درمیان بھی، جتوں بھی قرآن میں پڑھو گے سوائے ادب تو تمہیں اور کچھ ملنا ہی۔ اس تو اگلی آیت ان الذین ینادونک من وراء الحجرات
اکثرهم لا یعقلون. اور آیت کی ہے کہ جس وقت زکات دے ایک قبیلہ سرکار کی بارگاہ چاہے اگر نواں مسلمان سے چاہے گا تو اسے کہ جڑا نواں مسلمان ہو نا نواں پھنسے کتے کوئی نئی جگہ کوئی کام کرے تو معافی ملنی چاہیے چونکہ پہلی بار ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا. لیکن ایسے قرآن نے معاف نہیں کیا. وہ بارگاہ نبوت کے آداب کو بے بہرا سن. انہوں نے پتہ نہیں سی کہ حضور کی بارگاہ کے آداب کی ہے. آپ انہیں آوازہ لینے شروع کرتے ظاہر عرب کے اندر توپن دیے تو جس وقت کسی بھی دروازے پہ جاؤ تو پھر اس کو آواز ہی دیتی جاتی ہے نہ لے کے بلکہ بلایا جاتا ہے مخاطب کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ باہر آتا ہے. جب صحابہ و مسلمان زکات دینے واسطے مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر آرام فرما سی. انہاں حضور نے آوازہ دینے شروع کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک سامنے ہے آئے بھی دین کی خدمت واسطے سن اس سے مان واسطے آئے سن جہاں پیغام انہوں نے دیا سی اور جہاں پیغام تو انہوں نے حیدری صاحب نے جامع مجدد نے واسطے دیتا ہے وہی پیغام سی جہی عبادت سی اور وہ زکات لے کے حاضر خدمت ہے. آداب مصطفی تو بے بہرا سن. جب حضور کی خدمت آوازہ دینے شروع کر دیا بلان کی خاطر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوار گزر گیا اور آپ نے پسند نہیں فرمایا اس نے. لیکن چونکہ رحیم سن حضور کریم سن حضور رحمۃ اللعالمین سن حضور افو کرم مجسمہ سن افو کر گزر حضور کا خاصہ سے حضور علیہ السلام نے زبان حال میں کچھ آخیا نہیں لیکن دل سے ناگوار گزرا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواریت میں رب تعالیٰ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو کوئی چیز گراں محسوس ہو میرے نبی کو کسی چیز کی تکلیف پہنچے. اللہ تعالیٰ خدا کہ ان الذین یلاعنونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. سائنسدان بھی ہوں گے ریاضی دان بھی ہوں گے حساب و کتاب کے ماہر بھی ہوں گے سیاست کے محور اور مرکز بھی ہوں گے. یقیناً اپنے معاشرے کے اندر ایک اچھی مطلب سولائن بندے مہذب تصور کیتے جانے ہوں گے یا سردار یا چیف اپنے قبیلے میں تسلیم کیتے جانے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں کی توازن کس صورت کی تھی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون کہ جڑے آوازاں میں میرے حجرے کے باہر سرکار علیہ السلام نے انہاں اکثر جڑے نے وہ بے عقل. اور میں نہ کہ اکثر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے استعمال کیا چونکہ سارے آوازاں نہیں دیتی ہوں. اگر سارے آوازاں دیتی ہوں تو پھر اکثر حملہ یا کے لوگ کل حملہ یا کے لوگ معلوم کا اللہ نے ایگزامپشن دیتی ہے انہوں نے استثناء دیتا ہے جنہیں آواز نہیں دیتی. ہاں کتنے بھی ساتھ کیوں نہ ہوں گے کتنے بھی پہلے کیوں نہ ہوں گے کتنے بھی کم عقل انہوں نے دوسرا کے مقابلے کیوں نہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بے عقل نہیں آخیا. عقل تو خالی انہوں نے آخر جنہوں نے اکثر حملہ یا جنہوں نے آوازہ دی. اور اگلی آیت جو خاص طور پر اہم ہے اس آیت کا تسلسل چل گیا اس آیت کا حصہ ہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ صبر کر دے حضور خود تشریف لے آنے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
جس خیر میں تسی صبح شام منگتے ہو یا اللہ خیر، ذرا بس سدے کھبے ہو جائے کٹ بٹ جائے تجھے تو یا اللہ خیر۔ اللہ فرمایا کہ خیر انہوں نے تا ہوندی اگر وہ صبر کر دے، جس خیر کو تسی متلاشی ہو خیر بھی کر لیے یا اللہ نے خیر پا دے، یا اللہ نے خیر تو نواز دے، خیر کو متلاشی ہو تسی سارے تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جہاں بھی نماز پڑھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتہ ملتا ہے، جو بھی ارکان اسلام میں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بلاؤ انہم صبروا حتی تخرج علیہم لکان خیر اللہم واللہ غفور رحیم۔ انہوں نے بہتر ہوندا خیر ہوندی اگر وہ صبر کر دے، انتظار کر دے، حضور خود تشریف لے معلوم ہے کہ خیر کا تعلق اس گل والے کہ تسی حضور کی بارگاہ دا ادب برے کر لو، حضور کی بارگاہ دا ادب کرو تو تواڈے لئی خیر ہے، حضور کی بارگاہ دا ادب نہیں کرو گا تو تواڈے لئی کوئی خیر نہیں۔ ساری خیر کا مرکز، ساری خیر کا محور، ساری پوری خیر کا منبع صرف کیے حضور کا ادب، اور ادب ہی تو ہے جڑا سانو اولیاء کاملین چونکہ حضورالمشائخ علیہ رحمۃ انہوں کے حوالے نال چونکہ گفتگو سے میں موضوع ہی فرو نگر قبلہ حضرت صاحب تو لیا سے اور قبلہ عالم حضور حضورالمشائخ علیہ رحمۃ نے کسی نے پوچھا سی کہ ادب کی شے ہے نمازہ روزے حج کی ہے، بہت اہم نقطہ ہے، اکثر میں اپنی گفتگو جس کو کوٹ کرنا اور ہے بھی کوٹیبل ماشاءاللہ۔ قبلہ عالم نے کسی نے پوچھا کہ جناب ادب کی چیز ہے، حضور حضورالمشائخ علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ ادب یہ شے ہے کہ نماز تو ادو پڑھے گا جس وقت تو ٹائم آئے گا، اگر 9 بجے 10 بجے سویرے کو مسلمان ہوئے گا تو ظاہر وہ زور پڑے گا، ممکن ہے وہ زور نہ آئے ایک بجے تو پہلے پہنچو گے پھر ممکن ہے کہ زکات ساری عمر ہی نہ دے سکے، انہیں پیسے نہ ہو، مال کے نصاب ہی نہ ہو، ممکن ہے کہ ساری عمر پیسے ہی نہ ہونا حج دے نہ جا سکے، ممکن ہے کہ وہ اگلے رمضان تک زندہ ہی نہ رہے، روزے نہ رکھ سکے، باقی کی رہ گئے گا پھر کموں چ کوئی کام تو نہیں کیتا سوائے کلمہ پڑھن تو۔ حضور حضورالمشائخ علیہ رحمۃ فرمایا کہ نماز روزہ حج زکات صرف اتنے سارے میں اور باقی سارے میں سارا ادب ہی ہے۔ لاسانی علی پور سیدہ شریف میں علوم افضل المشائخ عالم تنویر لاسانی یہ ادب سینہ بسینہ اسی سکھتے آ رہے ہیں اور اسی طرح سے سینہ بسینہ علم سکھتے آ رہے ہیں اور سکھاندے آ رہے ہیں۔ حضور مجدد الفسانی علیہ رحمہ شیخ احمد سرحمدی فاروقی سلسلہ علیہ نقشبندیہ دے اور بر صغیر پاک و ہند دے بالخصوص بہت بڑے محسن، آپ بیت الخلا پرانے زمانے کا آج کل آ گیا جگہ پارٹ سسٹم، پرانے زمانے سے میں بھی کسی دور سے دیکھا لاہور ادو پارٹ سسٹم نہیں سنتا، پیشاب کرنے میں جانتے سن، انہوں نے لاہور شہر چی کنالیاں رکھیا ہوں سن، پیشاب کر لے بڑا پیشاب کر لے، انہوں نے پنگی میں نے یہ جگہ صفائی کرنے والا ہوتا ہے جنوب روپے آم سے چوڑا بھی آنے وہ ہوتا سی کہ ایک برتن ہوتا سی وہ صفائی جی سو گند کر کے لے جاتا سی تو وہ ظاہر اس طرح صفائی کا اہتمام سے فلش سسٹم نہیں سی۔ آپ دعوت آپ بیت الخلا گئے تھے، آپ کی نظر ادب کی شاید حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحمدی فاروقی، میں تو زبانی کلامی کا نہیں لگا تھا، بالکل سرد آپ نے جو دیکھا کہ جس برتن نال وہ پنگی جہاں سی نا وہ گند اٹھانا سی نا انہوں نے برتنوں کو جڑے تھلے پہنتے سن، آپ نے دیکھا تو وہ لفظ اللہ لکھا
حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فوراً انہوں کھڑیا تو بات روم تو بات تشریل ہے. خدام نے دیکھا کہ کی گل ہے، انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور کی لگے کل اسی انہوں صاف کر دیں. آپ اتنا تو لفظ لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لکھتا ہے. انہوں نے آخر کہ میں اسے صاف کر دینا. حضور نے فرمایا چھڑ دو، انہوں پھڑ کے میں آندہ انہوں صاف بھی میں کرا دوں. واقعہ بالکل اس طرح. اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ تاجدار سرہند میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ شیخ احمد علیہ رحمہ آپ فرمایا کہ خود صاف کروں گا. خود صاف کیتا اور خوشبو لگائی، انہیں پاک صاف کر کے آپ نے اپنے حجرے کے اندر جتنے آپ تشریف فرمان ہے انہیں بلند مقام کے پر چھتی کرا گئی. وہ پیالہ کتنے رہا سی، لیکن جس وقت بھی آپ نے پانی پین کی حاجت محسوس ہوئی سے آپ اپنے خدام میں اسے پیالے کے پانی پیا. جب اس پیالے چ پانی پینا تو اس پیالے چ پانی پینے میں سن حاجت جو آواز آئی، غیر جو آواز آئی کہ اے شیخ احمد تو میرے نام کی تعظیم کی تھی اور اسی بھی رب نے جو قیامت تک تیرے نام کی تعظیم تو آواز آئی کہ ملنے میں رب نہ آخر تو قیامت تک تیرے نام کی تعظیم نہ کرے. اور تعظیم کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پیرے قابل حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت آپ کے وصال وقت آپ نے پہلے اپنے مرید صادق حضرت شیخ احمد کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ میرے دو بیٹے نے انہوں نے بیعت بھی کر کے انہوں نے تربیت بھی کری. پیر کامل نے فرمایا کہ ایک تیرے پیر زادے نے نا پیر کی اولاد ہے، پیر کے ساتھ زادے نے انہوں نے بیعت بھی کر لیا تو انہوں نے تربیت بھی کر لیا. یہ اثر ہے اس تعلیم دا، اس محبت دا، اس ادب دا. عزیزان اکرامی یا بزرگان دین کرو. اور حضور علیہ السلام میں اگر سنات کا سب سونے تو سونا چہرہ حضور کا کیوں نہ ہو اس چہرے تو سونا کوئی رب نے بنایا ہی نہیں کہ جڑا اس چہرے کا نام ہے اس نام تو سونا کوئی نام بھی نہیں. اور یہ تعظیم اس نام کی تعظیم کرنے والے کوئی تو سڑے ولی نے، کوئی تو سڑے اکابرین نے. اور حضور علیہ السلام کا نام نامی آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ آپ کا غلام سے ایاز سب کو پتا مشہور معروف نام ہے. گورنر بھی رہے لاہور میں، گورنر لاہور اے گورنر بھی میرا پیچھے نہ رہے. وہ گورنر کے صادق سن عاشق سن. گورنر ایاز کا لڑکا وہ نام سی محمد. گورنر کے پتر کا نام سی محمد. سلطان محمود غزنوی گورنر صاحب کے گھر گئے یا اس طرح سب لوگ گورنر ہاؤس چلے گئے. انہوں نے انہوں کے بچے کو بلایا نہیں. ایاز نے آخیا گورنر ہے کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمان کہ کیا تھی سڈیا ناراض تو نہیں میرے بچے کا کوئی بیدبی گستاخی تو نہیں اس طرح کی کہ تھی اس مخاطب نہیں کیتا. انہوں بلایا ہی نہیں. آپ پھر خاموش رہے. محمود غزنوی علیہ رحمان نے آخیا کہ لوٹا پانی کا لیاؤ، لوٹا پانی کا لیاؤ. انہیں پانی لیا. سلطان محمود غزنوی نے اس نے وضو کیتا. وضو کر کے میں پھر نام لیا. انہیں آخیا کہ سلطان نے کہ میں تیرے پتر کا جڑا نام میں تو کبھی دو وضو لیا ہی نہیں. اس نام نے تو میں کبھی دو وضو لیا ہی نہیں. جڑے نام حیا اتنی کرتے ہیں کہ پھر ظاہر سلطان محمود ہی بن جانا. یہ ادب کی گل ہے. ادب تو بغیر کسی منزل حاصل نہیں ہوئی. تو لہذا اگر جملہ میں پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی خاص کر دیتا ہے تھوڑی نسبت لے. دیکھیے علامہ صاحب بیان فرمانا نا کون ما صادقین
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پہلا شرط تقوی، پھر شرط جنہ. ایویں بستر چک کے نہ تر پیا کرو. بستر چک کے اسلام کی تبلیغ نہیں کرنی. وہ تبلیغ کرنی جڑا تقوی والا ہے، اور تقوی والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور کا مرتب نہ ہوگا. اگر ادب تو خالی ہے تو پھر یقیناً عزیزان گرامی پھر اس میں مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی رضا تو محبت کا مرتب نہیں ہو سکتا. اور یہ وجہ ایک بزرگ صاحب انہوں نے پوچھا کتاب فضائل اعمال جی جو بندے حضرات دی تو تبلیغی نصاب بعد چلے میں جگہ رکھا وہ فضائل اعمال رکھا. انہوں نے آخر تھی یہ فضائل درود کا چیپٹر کیوں کڈیا. انہوں نے آخر اس واسطے فضائل درود السلام کا جو اسی باپ کٹ چڑیا تو وزن ہی بڑی سی کتاب. تو اگر لوگوں کو جو ہے نا یہ چکی نہیں سی جانتی. وہ بندہ نے ویسے میں آخر کہ پاگل جو پوچھو سلنڈر سے 2 کلو پیاز کٹ کرو والے جگہ لال جو چکی کر گئے ہو اس طرح پولیسٹر کا لا رہا سی سوکھا ہو لینا گھر سے وہ کٹن لگے ہو تو فضائل درود السلام بھی کٹنا گیا. پہلی کتاب جو بندی جا سلسلہ ہے یہ تبلیغی نصاب ہے وہ فضائل درود السلام کا چیپٹر ہے، باب ہے وہ. پھر اخیر چکڈیا ہے تو انہیں اس واسطے کٹ دیتا ہے کہ بھار بڑا جی چکنا بڑا اوکھا. تو عزیزان گرامی جنہوں نے فضائل درود السلام کا بھار جنہوں کو نہ چکیا جائے یقیناً تقوی کا بھار بھی نہیں چک سکتا. تقوی کا بھار تو سارا ہی ادب ہے کہ جی ادب نہیں کیتا تو تقوی کتوں ہوئے گا. تو جب تقوی نہیں ہوئے گا تو رب کے پیارے کیوں ہو سکتے ہیں. اور یہ اسی ایویں نہیں کرے گے کہ بلال مزو شاہ لاسانی اللہ رحمۃ فرمایا آپ چل گئے سن سفر سے پہ تو اگے سن ہوں سی تمہیں پتا ہے سن کے وڈ سن کہ آپ نے اپنا جوڑا لا لیا. تو وہ ایک غلام میں نہ تھا اس کو کہنے لگے کہ میں بچہ سا تو میرے باپ کے نال سی تو ایسا پوچھا والد صاحب کے بلانے کا حضور تھی سن کے وڈ میں پیروں میں زخم کر دے تو بڑی سخت چنگے چنجا دو تو تھی زخمی ہو جاؤ گے تو تھی کیوں یہ مان دو. آپ نے فرمایا کہ تیرے نہیں پتا ان زمانے سن کا قرآن شریف کا کاغذ بن سن کا قرآن شریف کا کاغذ بنتا ہوں سی بڑا سواری جائے تو کھدی جائے. تو جہاں لوگ قرآن کے کاغذ اجے بنیا پتا نہیں بننا کہ نہیں بننا لیکن اس کی نسبت اس چیز نال جڑا اللہ کا بندہ قرآن کے کاغذ کا حیا کرتا ہے وہ قرآن کی تعلیمات کا حیا کس قدر کرتا ہے. اگر جڑا کاغذ کا حیا کرتا ہے اس واسطے کرتا ہے یا اس سن کا حیا کرتا ہے کہ قرآن کا کاغذ بن سکتا ہے تو پھر وہ جماعت نشان آسانی نہ بنے گا. تو علی کو سجدہ شریف کاٹکار علی کو سجدہ شریف حضورﷺ. گرامی یہ سب ادب دیا گل ہے. اور اسے مجدد پاک علیہ رحمہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحمدی صاحب کی آپ کی تصانیف بھی بہت ساری ہیں. آپ کا لکھن کا انہوں نے زمانے مکتوبات شیخات بہت مشہور ہیں. آپ خط لکھ دیں سن انہوں نے زمانے تو اندر خط سن اور ظاہر خط اللہ رسول کے احکامات لکھتے سن. کسی نے سوال طلب کرنا آپ نے جواب دینا اللہ رسول کے احکامات قرآن سنت کی روشنی. ایک بار آپ سوال کسی کا آیا تو آپ جواب تحریر کر رہے سن. جواب تحریر کر دیا حضرت مجدد پاک اٹھے تو آپ وضو کی حاجت واسطے بیت الخلاء چلے گئے. ابھی آپ اندر گئے تو فوراً واپس آئے خالی فوراً مان واپس آئے کہ آپ نے ہاتھ کے انگوٹھے پہ اس شاعری لگی سی جنہوں آپ لکھ رہے سن جنہوں قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ لکھ رہے سن. آپ کے انگوٹھے پہ شاعری لگی ہوئی سی. آپ فوراً بیت الخلاء واپس آئے
اور پہلا پانی لگوا کے اپنے انگوٹھے کی سیاہی کو صاف کیا، پھر آپ بیت الخلا کیا۔ جڑے قرآن کی سیاہی کا حیا کرتے ہیں اور قرآن کے لفظوں کا حیا کتنا کرتے ہیں۔ گرامی ہے اولیاء کاملین کی تعلیمات میں جڑیاں کے مبنی میں ادب پہ اس تقوی پہ جس کا اظہار قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا، اور یہ قرآن پاک کے سب تو اہم آیا مبارکہ ہے جڑی نسبت کے حوالے ڈالا، اور اس میں اکثر علماء سارے سال جو سنتے ہو نسبت اختیار کرنا کلیئر کٹ قطعی طور پہ حکم جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دیتا ہے، اور اس آیا مبارکہ کا اسلوب جڑا یہ طریقہ کار ہے، اگر نسبت اسے اختیار کرو گے تو پھر ظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کرو گے، اور حضور کی جس وقت محبت اختیار کرو گے تو پھر یقیناً سب تو پہلا کام کی کرو گے وہ کرو گے درود و سلام۔ حضور کی ذات پہ درود و سلام کثرت میں بھیجو۔ یہ تمام چیزوں کا کابرین علماء مشائخ بزرگ تمام ہستیاں معمول اور بتیجا گیا کہ درود پاک کی کثرت یہ شاہ لسانی علیہ رحمۃ ہر نسبت اختیار کرنے والے میں بیعت کھولنے والے بندے کو سب تو پہلا حکم آپ سن نماز پڑھا تھا، اور دوسرا نال فوراً حکم یہ ہوتا ہے کہ 11 مرتبہ کم از کم درود پاک ہزارہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا تھا۔ سب تو پہلے گل یہ ہے کہ اسی اس دور کے اندر نماز تو ویسے غافل ہے، اور پھر اسی گانا چکے کر رہے ہیں نسبت کا رنگ ہوں، کوئی بھی رنگ کا کتنا سارے قاری صاحب کو مانتا ہے رنگ دے یہ رنگ کتوں دئیے یا رنگ کتوں جان گئے رنگ تو کڑائی چ پاجن تو پہ تینوں کڑائی چ رنگ دینا جب کڑائی تو سٹنا نا تینوں کڑائی چ پاجن تو ٹکتا ہی نہیں، تیرے کل VCR دیکھنے کا ٹائم ہے، تیرے کو سورے جان کا ٹائم ہے، تیرے کو پیکے جان کا ٹائم ہے، تیرے کو گپا مارن کا ٹائم ہے، سیاست سے بحث کرنے کا ٹائم تیرے کو بے شمار ہے۔ بورڈ پہ لگا سوکھی ایسا نہیں جانا کہ سارے جو بورڈ پہ لگا گے تجھے مطلب یہ کہ یہ چیزیں ساری اگر تیرے کو ٹائم ہے تو پھر افسوس ہے کہ تھوڑے کو نماز میں ٹائم نہ ہوگا، حالانکہ بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور حضور علیہ السلام غزوہ خیبر تو واپس جاندے ایک وادی آئی تو اس وادی کے اندر چونکہ حالت جنگ سے امن کا زمانہ نہیں سی، وارے واری ہوتے گروپ پر گروپ ایک گروہ آندہ دوسرا نماز پڑھ کے پھر اپنے مقام پہ چلا جان جائے، پھر ایک آندہ سفر ہو گئے حضر ہو گئے، وہ نماز تو غافل ہوئی کہ تیرے پر پانی بھی ہو گئے ٹیوبل بھی چل رہے نہرا بھی ہو تو عزیزان کرام میں پھر نماز تو انسان غافل ہو گئے۔ پھر شاعر اسلامیہ کے انسان اسلامی احکامات کی پابندی نہ کرنا ہوگا، سارے مشرق شاہ سامنے بیٹھے میں بڑا چہرہ چاہے داڑھی رکھو اجے ٹوچتا ٹوچے لگے داڑھی دو اور سامنے بیٹھے کئی سال اب انہوں نے انتظار ہے کہ میں جوان ہونا، بزرگوں کی تعلیم رنگ کا اثر بنے تینوں نماز صادقین اچھا کی سنگت اختیار کرو کہ جے چنگا کی سنگت اختیار کرو گے تو چنگا رنگ غالب آئے گا، اچھا رنگ جہاں وہ تھوڑے غالب آئے گا، تھوڑی زندگی بدل جائے گی، تمہیں رنگ چڑھ جائے گا، تمہیں رنگ لگ جائے گا۔ پھر رنگ لوانا کیوں نہیں چاہتے اسی تھی پھر رنگ لوانا کیوں نہیں چاہتے؟ صرف غفلت واسطے بتایا جاتا ہے، کیا یہ وقت غافل رہنے واسطے یہ غفلت واسطے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ وقت اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے تاکہ تسی میری یاد وچ یہ لمحات گزار کے ہو، میرے محبوب کی یاد وچ وہ وقت گزار کے ہو تاکہ تھوڑے واسطے آخرت کا سرمایہ بنا دے۔ اور عزیزان نے کہا کہ درود و سلام بحضور سرور کائنات یہ سب تو بہت وظیفہ کل میں لگا سر سارے بیان سے مانگے کر سر، اور یہ بنیادی حاجات کا بھی پورا کرنے کا باعث ہے، دین کی حاجات کو پورا کرنے کا بھی یہ باعث ہے
ایک بندہ سی تو پرانے زمانے سے روایات اندر کہ 500 دینار کا بندہ جڑا مقروض ہو گیا، لیکن وہ عادت سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ درود شریف پڑھنے ہوں 500 دینار کا مقروض اگر روز گرا ظاہر کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر نام لینا لیکن مقروض کرم نہیں تو جاتا ہے۔ ایک روز حضورﷺ خواب سے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ جا ہمیشہ پور کے اندر جا کر تو ابو الحسن علی میں جا کے ملی تو انہوں آپ نے کہ تیرا قرض جڑا 500 دینار لا دے۔ وہ بندہ بھی بڑا سیاح جا دروشے پڑھنے والے بندے تھوڑے کا دلا سکتا کبھی یاد رکھنا تعال آدھے جی وڈی وجہ ہے کہ دروشے پہ کٹ دے تو اتنے تھوڑے آنا تو قیامت میں کٹ لیں گے ہم تو اتنے لگا ہے۔ وہ حالت خواب چ بھی بیدار ہے، کیوں نہ بیدار ہو جب قسمت بیدار ہے کہ تمام الانبیاء نو گندا پیا، تاجدار الانبیاء نو گندا پیا، خطیب الانبیاء نو گندا پیا، محبوب خدا نو گندا پیا۔ حضور کے بارے میں چل کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مننا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مننا ہے کہ واقعی تو صحیح ہے کہ پھر سرکار نے کھلیا۔ آپ نے فرمایا جا انہوں آخی کہ جرا کل رات تو اس روز درود پڑھ کے سونا ہونا سا تو کل رات تو میں تو درود السلام نہیں پڑھا۔ اس بندے نے جا کے ابو الحسن علی جا کے ہمیشہ پہ وہ بہت سخی سے اپنے مکتب میں بہت مالدار بھی سی، انہیں آخیا کہ میرے سرکار نے کھلیا، انہیں آخیا کہ ظاہر بادشاہ سی بادشاہ آج جو گردانی بڑا سیاح تو اس زمانے کے بادشاہ رہتے بڑے سیانے جائیں گے بڑا اوکھا کام سے انہیں آخیا کہ تیرے کو کیا سند یا پروف تھا کہ تیرے سرکار نے کر لیا۔ انہیں آخیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی تم سلام آخیا سی کہ حضور نے فرمایا کہ تیرا جڑا درود السلام ہے مجھے بہت پسند ہے، جڑا تو میرے تو درود السلام بننا ہے مجھے بہت پسند ہے، لیکن تو کل رات نہیں پڑے۔ وہ بندہ جڑا سی ابو الحسن فوراً نیچے اپنی مسرت تو نیچے آ کے فوراً سجدہ کرتا، فوراً بارگاہ عزیز جو سجدہ ریز ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں آخر کہ جس راز میں اور میرا کریم آقا اور میرا رب جان دے سر دوسرا تو تیسرا تو چوتھا جان دے اس بندے نے راز جگہ اگر افشا ہوا راز ظاہر ہوا تو یقیناً میں حضور کی زیارت نصیب انہیں آخر 10 سے کہ حضور نے کی فرمایا، پہلا تک حضور نے فرمایا کہ میرا 500 دینار کا تیرا قرضہ ہو ادا کر دے، انہیں آخر جا 500 دینار کا تیرا قرضہ ادا ہو گیا، 500 1000 دینار تیرا میرے کو تشریف لے آئے اور 1000 دینار اس گل کا کہ کریم آقا کا سلام اور سند قبولیت درود السلام مجھے ملے۔ درود السلام ایک قاضی الحاجات ہے سارے واسطے، اللہ تعالیٰ نے ساری حاجت کو قضا کرنے واسطے درود السلام صلوات فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، اور میں تو اکثر عرض کرنا کہ ظاہر قیامت والے دن تسی سب نے حضور کی زیارت کرائی جانی ہے تو تسی حضور کو پہچانو گے کیویں، تسی حضور کو کیویں پہچانو گے جبکہ حضور کی پہچان پہ نجات کا پروانہ جڑا جاری کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ تفصیل تو میں نہیں جانتا۔ آخری سوال جڑا قبر جس طرح کہ ساڈا برادر مکرم جن برادر طریقت فوت ہو رہے جنہوں کا جنازہ اثر میں پڑا یقیناً قبر چ انہوں نے پوچھا اور قیامت تک آنے والے آخری بندے تک پوچھا جائے گا کہ 10 تیرا رب کہہ رہا ہے، تیرا دین کہہ رہا ہے، اور اس شخصیت کے متعلق حضور کی زیارت کرائی جائے گی۔ جبکہ تصا دیکھا نہیں تسے حضور کو پہچانو دیتے عزیزان گرامی، حضور کی پہچان تاری نجات کے سند حضور کی پہچان ہے اور حضور کی پہچان کی سند حضور پہ درود السلام ہے۔ جہاں یہ چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے اور انہوں سند حاصل کرنی چاہیے، سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہیے، حضور پہ درود السلام بھیج کے۔ اور مرن تو بعد بھی یہ کہ کا ماننا شیخ ابو حفص
رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک میں دیکھا کہ حج کے دوران وہ طواف کرتا بندہ تاں درود شریف پڑھ گیا، وہ صفا مروہ کرتا تاں درود شریف پڑھتا، وہ حج کے منا عرفات مزدلفہ مناسک ادا کرتا وہ درود شریف پڑھتا۔ میں اس بندے نے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ تسبیحات جہاں اتنے پڑھی ہوئی تمہیں نہیں آتی؟ اس بندے نے آخیا کہ مجھے آندیاں ضرور نے، لیکن اس درود شریف پڑھنے کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے۔ انہیں آخیا کہ حکمت؟ انہیں آخیا میں اور میرا باپ ایک سفر پہ بن دے سکے کہ میرا باپ جڑا فوت ہو گیا وہ چہرہ بگڑ گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، ظاہر سفر میں بڑی پریشانی ہوں تکلیف ہوں کہ پھر ایسا حادثہ اگر رونما ہو جائے تو یقیناً تکلیف دخل تو بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جس میں کوئی بے آسرا ہو انسان، بے یار و مددگار ہو۔ اس نے گلہ گاری کی تھی، ایک سوار آیا، اس نے آ کے وہ باپ کے چہرے تو کپڑا ہٹایا کہ ہٹا کے اس کپڑے کو ہٹا کے اس چہرے پہ اپنا دست اقدس لگایا اور دست اقدس پھیر کے جس جڑا چہرہ کالا سی بگڑا ہوا سی سیاہ سی اس چہرے پہ اللہ نے نور کی تجلیات کو موصول کیا۔ میرا اس بندے کو جان لگا بندہ، میں پوچھا کہ اس پردیش کے اندر جتنا میں بے یار مددگار اگر میرا کوئی پرسان حال ہے یا میری کسی نے یاوری کی تھی، میری کسی نے مدد کی تھی، دستگیری کی تھی، تو ہے کون؟ یہ میرا محسن ہے۔ اس سوار نے آخیا کہ میں تیرا بھی نبی ہے، تیرے پیو کا بھی نبی ہے۔ اور اج تیرا باپ درود شریف پڑھتا سی، اج درود شریف نہیں پہنچا، میں کہا میں اپنی امتی کا حال معلوم کر کے آؤں کہ میرا امتی کس حال ہے۔ حضرات گرامی معلوم ہے کہ درود پاک وہ فضیلت ہے